اخبار 5واں باب۔ اور اگر کوئی اس طرح کی خطا کرے کہ وہ گواہ ہو اور اسے قسم دی جائے کہ آیا اس نے کچھ دیکھا یا اسے کچھ معلوم ہے اور وہ نہ بتائے، تو اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ یا اگر کوئی شخص کسی ناپاک چیز کو چھو لے، خواہ وہ ناپاک جانور یا ناپاک چوپائے یا ناپاک رینگنے والے جاندار کی لاش ہو، تو چاہے اسے معلوم بھی نہ ہو کہ وہ ناپاک ہو گیا ہے تو بھی وہ مجرم ٹھہرے گا۔ یا اگر وہ انسان کی ان نجاستوں میں سے جن سے وہ نجس ہو جاتا ہے کسی نجاست کو چھو لے اور اسے معلوم نہ ہو، تو وہ اس وقت مجرم ٹھہرے گا جب اسے معلوم ہو جائے گا۔ یا اگر کوئی بغیر سوچے اپنی زبان سے برائی یا بھلائی کرنے کی قسم کھا لے، تو قسم کھا کر وہ آدمی چاہے کیسی ہی بات بغیر سوچے کہہ دے، بشرطے کہ اسے معلوم نہ ہو، تو ایسی بات میں مجرم اس وقت ٹھہرے گا جب اسے معلوم ہو جائے گا۔ اور جب وہ ان باتوں میں سے کسی میں مجرم ہو، تو جس امر میں اس سے خطا ہوئی ہے وہ اس کا اقرار کرے اور خداوند کے حضور اپنے جرم کی قربانی لائے، یعنی جو خطا اس سے ہوئی ہے اس کے لیے ریوڑ میں سے ایک مادہ یعنی ایک بھیڑ یا بکری خطا کی قربانی کے طور پر گزرانے، اور کاہن اس کی خطا کا کفارہ دے۔ اور اگر اسے بھیڑ دینے کا مقدور نہ ہو تو وہ اپنی خطا کے لیے جرم کی قربانی کے طور پر 2 قمریاں یا کبوتر کے 2 بچے خداوند کے حضور گزرانے، ایک خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرا سوختنی قربانی کے لیے۔ وہ انہیں کاہن کے پاس لے آئے جو پہلے سے اسے جو خطا کی قربانی کے لیے گزرانے اور اس کا سر گردن کے پاس سے مروڑ ڈالے پر اسے الگ نہ کرے، اور خطا کی قربانی کا کچھ خون مذبح کے پہلو پر چھڑکے اور باقی خون کو مذبح کے پایا پر گر جانے دے، یہ خطا کی قربانی ہے۔ اور دوسرے پرندے کو حکم کے موافق سوختنی قربانی کے طور پر چڑھائے۔ یوں کاہن اس کی خطا کا جو اس نے کی ہے کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ اور اگر اسے 2 قمریاں یا کبوتر کے 2 بچے لانے کا بھی مقدور نہ ہو، تو اپنی خطا کے واسطے اپنے چڑھاوے کے طور پر ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر میدہ خطا کی قربانی کے لیے لائے۔ اس پر نہ تو وہ تیل ڈالے نہ لبان رکھے، کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے۔ وہ اسے کاہن کے پاس لائے اور کاہن اس میں سے اپنی مٹھی بھر کر اس کی یادگاری کا حصہ مذبح پر خداوند کی آتشین قربانی کے اوپر جلائے، یہ خطا کی قربانی ہے۔ یوں کاہن اس کے لیے ان باتوں میں سے جس کسی میں اس سے خطا ہوئی ہے اس خطا کا کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی، اور جو کچھ باقی رہ جائے گا وہ نذر کی قربانی کی طرح کاہن کا ہوگا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اگر خداوند کی پاک چیزوں میں سے کسی سے تقصیر ہو اور وہ نادانستہ خطا کرے، تو وہ اپنے جرم کی قربانی کے طور پر ریوڑ میں سے بے عیب مینڈھا خداوند کے حضور چڑھائے۔ جرم کی قربانی کے لیے اس کی قیمت مقدس کی مسکال کے حساب سے چاندی کی اتنی ہی مسکالیں ہوں جتنی تو مقرر کر دے، اور جس پاک چیز میں اس سے تقصیر ہوئی ہے وہ اس کا معاوضہ دے، اور اس میں 5واں حصہ اور بڑھا کر اسے کاہن کے حوالہ کرے۔ یوں کاہن جرم کی قربانی کا مینڈھا چڑھا کر اس کا کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ اور اگر کوئی خطا کرے اور ان کاموں میں سے جنہیں خداوند نے منع کیا ہے کسی کام کو کرے، تو چاہے وہ یہ بات جانتا بھی نہ ہو تو بھی مجرم ٹھہرے گا۔
اور اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ پس وہ ریوڑ میں سے ایک بے عیب مینڈھا اتنے ہی دام کا جو تو مقرر کر دے جرم کی قربانی کے طور پر کاہن کے پاس لائے۔ یوں کاہن اس کی اس بات کا جس میں اس سے نادانستہ چوک ہو گئی کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ یہ جرم کی قربانی ہے، کیونکہ وہ یقیناً خداوند کے آگے مجرم ہے۔ احبار چھٹا باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، اگر کسی سے یہ خطا ہو کہ وہ خداوند کا قصور کرے اور امانت یا لین دین یا لوٹ کے معاملہ میں اپنے ہمسایہ کو فریب دے یا اپنے ہمسایہ پر ظلم کرے یا کسی کھوئی ہوئی چیز کو پا کر فریب دے اور جھوٹی قسم بھی کھا لے، پس ان میں سے خواہ کوئی بات ہو جس میں کسی شخص سے خطا ہو گئی ہے، سو اگر اس سے خطا ہوئی ہے اور وہ مجرم ٹھہرا ہے، تو جو چیز اس نے لوٹی یا جو چیز اس نے ظلم کر کے چھینی یا جو چیز اس کے پاس امانت تھی یا جو کھوئی ہوئی چیز اسے ملی یا جس چیز کے بارے میں اس نے جھوٹی قسم کھائی، اس چیز کو وہ ضرور پورا واپس کرے اور اصل کے ساتھ 5واں حصہ بھی بڑھا کر دے۔ جس دن یہ معلوم ہو کہ وہ مجرم ہے، اسی دن وہ اسے اس کے مالک کو واپس دے اور اپنے جرم کی قربانی خداوند کے حضور چڑھائے، اور جتنا دام تو مقرر کرے اتنے دام کا ایک بے عیب مینڈا ریوڑ میں سے جرم کی قربانی کے طور پر کاہن کے پاس لائے۔ یوں کاہن اس کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دے تو جس کام کو کر کے وہ مجرم ٹھہرا ہے اس کی اسے معافی ملے گی۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے بیٹوں کو یوں حکم دے کہ سوختنی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے کہ سوختنی قربانی مذبح کے اوپر آتشدان پر تمام رات صبح تک رہے اور مذبح کی آگ اس پر جلتی رہے، اور کاہن اپنا کتان کا لباس پہنے اور کتان کے پاجامے کو اپنے تن پر ڈالے، اور آگ نے جو سوختنی قربانی کو مذبح پر بھسم کر کے راکھ کر دیا ہے، اس راکھ کو اٹھا کر اسے مذبح کی ایک طرف رکھے۔ پھر وہ اپنے لباس کو اتار کر دوسرے کپڑے پہنے اور اس راکھ کو اٹھا کر لشکرگاہ کے باہر کسی صاف جگہ میں لے جائے، اور مذبح پر آگ جلتی رہے اور کبھی بجھنے نہ پائے، اور کاہن ہر صبح کو اس پر لکڑیاں جلا کر سوختنی قربانی کو اس کے اوپر چن دے اور سلامتی کے ذبیحوں کی چربی کو اس کے اوپر جلایا کرے۔ مذبح پر آگ ہمیشہ جلتی رکھی جائے، وہ کبھی بجھنے نہ پائے۔ اور نذر کی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے کہ ہارون کے بیٹے اسے مذبح کے آگے خداوند کے حضور گزرانے، اور وہ نذر کی قربانی میں سے اپنی مٹھی بھر اس طرح نکالے کہ اس میں تھوڑا سا میدا اور کچھ تیل جو اس میں پڑا ہوگا اور نذر کی قربانی کا سب لبان آ جائے، اور اس یادگاری کے حصہ کو مذبح پر خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کے طور پر جلائے، اور جو باقی بچے اسے ہارون اور اس کے بیٹے کھائیں۔ وہ بغیر خمیر کے پاک جگہ میں کھایا جائے، یعنی وہ خیمہ اجتماع کے صحن میں اسے کھائیں، وہ خمیر کے ساتھ پکایا نہ جائے۔ میں نے یہ اپنی آتشین قربانیوں میں سے ان کا حصہ دیا ہے، اور یہ خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی کی طرح نہایت پاک ہے۔ ہارون کی اولاد کے سب مرد اس میں سے کھائیں، تمام پشت در پشت خداوند کی آتشین قربانیوں میں سے یہ ان کا حق ہوگا۔ جو کوئی انہیں چھوئے
وہ پاک ٹھہرےگا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جس دن ہارون کو مسح کیا جائے اس دن وہ اور اس کے بیٹے خداوند کے حضور یہ چڑھاوا چڑھائیں کہ ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر میدہ آدھا صبح کو اور آدھا شام کو ہمیشہ نظر کی قربانی کے لیے لائیں۔ وہ توے پر تیل میں پکایا جائے، جب وہ تر ہو جائے تو اسے لے آنا۔ اس نظر کی قربانی کو پکوان کے ٹکڑوں کی صورت میں گزراننا تاکہ وہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو بھی ہو۔ اور جو اس کے بیٹوں میں سے اس کی جگہ کاہن ممسوح ہو وہ اسے گزرانے۔ یہ دائمی قانون ہوگا کہ وہ خداوند کے حضور بالکل جلایا جائے۔ کاہن کی ہر ایک نظر کی قربانی بالکل جلائی جائے، وہ کبھی کھائی نہ جائے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ خطا کی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے کہ جس جگہ سوگنی قربانی کا جانور ذبح کیا جائے وہیں خطا کی قربانی کا جانور بھی خداوند کے آگے ذبح کیا جائے۔ وہ نہایت پاک ہے۔ جو کاہن اسے خطا کے لیے گزرانے وہ اسے کھائے۔ وہ جگہ پاک میں یعنی خیمہ اجتماع کے صحن میں کھایا جائے۔ جو کچھ اس کے گوشت سے چھو جائے وہ پاک ٹھہرے گا۔ اور اگر کسی کپڑے پر اس کے خون کی چھینٹ پڑ جائے تو جس کپڑے پر اس کی چھینٹ پڑی ہے تو اسے کسی پاک جگہ میں دھونا، اور مٹی کا وہ برتن جس میں وہ پکایا جائے توڑ دیا جائے۔ پر اگر وہ پیتل کے برتن میں پکایا جائے تو اس برتن کو مانج کر پانی سے دھو لیا جائے، اور کاہنوں میں سے ہر مرد اسے کھائے، وہ نہایت پاک ہے۔ پر جس خطا کی قربانی کا کچھ خون خیمہ اجتماع کے اندر پاک مقام میں کفارہ کے لیے پہنچایا گیا ہے اس کا گوشت کبھی نہ کھایا جائے بلکہ وہ آگ سے جلا دیا جائے۔ اخبار 7واں باب۔ اور جرم کی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے، وہ نہایت مقدس ہے۔ جس جگہ سوختنی قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں وہیں وہ جرم کی قربانی کے جانور کو بھی ذبح کریں، اور وہ اس کے خون کو مذبح کے گردا گرد چھڑکے، اور وہ اس کی سب چربی کو چڑھائے، یعنی اس کی موٹی دم کو اور اس چربی کو جس سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں، اور دونوں گردے اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے، اور جگر پر کی جلی گردوں سمیت ان سب کو وہ الگ کرے، اور کاہن ان کو مذبح پر خداوند کے حضور آتشین قربانی کے طور پر جلائے۔ یہ جرم کی قربانی ہے، اور کاہنوں میں سے ہر مرد اسے کھائے اور کسی پاک جگہ میں اسے کھائیں، وہ نہایت پاک ہے۔ جرم کی قربانی ویسی ہی ہے جیسی خطا کی قربانی ہے، اور ان کے لیے ایک ہی شرع ہے، اور انہیں وہی کاہن لے جو ان سے کفارہ دیتا ہے۔ اور جو کاہن کسی شخص کی طرف سے سوختنی قربانی گزرانتا ہے وہی کاہن اس سوختنی قربانی کی کھال کو جو اس نے گزرانی اپنے واسطے لے لے، اور ہر ایک نظر کی قربانی جو تنور میں پکائی جائے، اور وہ بھی جو کڑھائی میں تیار کی جائے، اور توے کی پکی ہوئی بھی اسی کاہن کی ہے جو اسے گزرانے۔ اور ہر ایک نظر کی قربانی خواہ اس میں تیل ملا ہوا ہو یا وہ خشک ہو، برابر برابر ہارون کے سب بیٹوں کے لیے ہو۔ اور سلامتی کے ذبیحہ کے بارے میں جسے کوئی خداوند کے حضور چڑھائے شرع یہ ہے کہ وہ اگر شکرانہ کے طور پر اسے چڑھائے تو وہ شکرانہ کے ذبیحہ کے ساتھ تیل ملے ہوئے بے خمیری کلچے اور تیل چپڑی ہوئی بے خمیری چپاتیاں اور تیل ملے ہوئے میدا کے تر کلچے بھی گزرانے، اور سلامتی کے ذبیحہ کی قربانی کے ساتھ جو شکرانہ کے لیے ہوگی
وہ خمیری روٹی کے گردے اپنے چڑھاوے پر گزرانے، اور ہر چڑھاوے میں سے وہ ایک کو لے کر اسے خداوند کے روبرو ہلانے کی قربانی کے طور پر چڑھائے، اور یہ اس کاہن کا ہو جو سلامتی کے ذبیحہ کا خون چھڑکتا ہے، اور سلامتی کے ذبیحوں کی اس قربانی کا گوشت جو اس طرف سے شکرانہ کے طور پر ہوگی، قربانی چڑھانے کے دن ہی کھا لیا جائے، وہ اس میں سے کچھ صبح تک باقی نہ چھوڑے۔ پر اگر اس کے چڑھاوے کی قربانی منت کا یا رضا کا ہدیہ ہو تو وہ اس دن کھائی جائے جس دن وہ اپنی قربانی گزرانے، اور جو کچھ اس میں سے بچ رہے وہ دوسرے دن کھایا جائے، اور جو کچھ اس قربانی کے گوشت میں سے تیسرے دن تک رہ جائے وہ آگ میں جلا دیا جائے، اور اس کے سلامتی کے ذبیحوں کی قربانی کے گوشت میں سے اگر کچھ تیسرے دن کھایا جائے تو وہ منظور نہ ہوگا، اور نہ اس کا ثواب قربانی دینے والے کی طرف منسوب ہوگا، بلکہ یہ مکروہ بات ہوگی، اور جو اس میں سے کھائے اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ اور جو گوشت کسی ناپاک چیز سے چھو جائے کھایا نہ جائے، وہ آگ میں جلایا جائے، اور ذبیحہ کے گوشت کو جو پاک ہے وہ تو کھائے، لیکن جو شخص نجاست کی حالت میں خداوند کی سلامتی کے ذبیحہ کا گوشت کھائے وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور جو کوئی کسی ناپاک چیز کو چھوئے، خواہ وہ انسان کی نجاست ہو یا ناپاک جانور ہو یا کوئی نجس مکروہ شے ہو، اور پھر خداوند کی سلامتی کے ذبیحہ کے گوشت میں سے کھائے، وہ بھی اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ تم لوگ نہ تو بیل کی نہ بھیڑ کی اور نہ بکری کی کچھ چربی کھانا، جو جانور خود بخود مر گیا ہو اور جس کو درندوں نے پھاڑا ہو، ان کی چربی اور کاموں میں تو لاؤ، پر اسے تم کسی حال میں نہ کھانا، کیونکہ جو کوئی ایسے چوپائے کی چربی کھائے جسے لوگ آتشین قربانی کے طور پر خداوند کے حضور چڑھاتے ہیں، وہ کھانے والا آدمی اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور تم اپنی سکونت گاہوں میں کہیں بھی کسی طرح کا خون، خواہ پرندے کا ہو یا چوپائے کا، ہرگز نہ کھانا۔ جو کوئی کسی طرح کا خون کھائے وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ جو کوئی اپنا سلامتی کا ذبیحہ خداوند کے حضور گزرانے، وہ خود ہی اپنے سلامتی کے ذبیحہ کی قربانی میں سے اپنا چڑھاوا خداوند کے حضور لائے، وہ اپنے ہی ہاتھوں میں خداوند کی آتشین قربانی کو لائے، یعنی چربی کو سینہ سمیت لائے کہ سینہ ہلانے کی قربانی کے طور پر ہلایا جائے، اور کاہن چربی کو مذبح پر جلائے، پر سینہ ہارون اور اس کے بیٹوں کا ہو۔ اور تم سلامتی کے ذبیحوں کی داہنی ران اٹھانے کی قربانی کے طور پر کاہن کو دینا، ہارون کے بیٹوں میں سے جو سلامتی کے ذبیحوں کا خون اور چربی گزرانے، وہی وہ داہنی ران اپنا حصہ لے، کیونکہ بنی اسرائیل کی سلامتی کے ذبیحوں میں سے ہلانے کی قربانی کا سینہ اور اٹھانے کی قربانی کی ران کو لے کر میں نے ہارون کاہن اور اس کے بیٹوں کو دیا ہے کہ یہ ہمیشہ بنی اسرائیل کی طرف سے ان کا حق ہو۔ یہ خداوند کی آتشین قربانیوں میں سے ہارون کے ممسوح ہونے کا اور اس کے بیٹوں کے ممسوح ہونے کا حصہ ہے، جو اس دن مقرر ہوا جب وہ خداوند کے حضور کاہن کی خدمت کو انجام دینے کے لیے حاضر کیے گئے، یعنی جس دن خداوند نے انہیں مسح کیا، اس دن اس نے یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کی طرف سے انہیں یہ ملا کرے، سو ان کی نسل در نسل یہ ان کا حق رہے گا، سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی اور خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی اور تخصیص
اور سلامتی کے ذبیحہ کے بارے میں شرع یہ ہے جس کا حکم خداوند نے موسیٰ کو اس دن کوہ سینا پر دیا جس دن اس نے بنی اسرائیل کو فرمایا کہ سینا کے بیابان میں خداوند کے حضور اپنی قربانی گزرانے۔ احبار 8واں باب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو اور لباس کو اور مسح کرنے کے تیل کو اور خطا کی قربانی کے بچھڑے اور دونوں مینڈھوں اور بے خمیری روٹیوں کی ٹوکری کو لے اور ساری جماعت کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر جمع کر۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق عمل کیا اور ساری جماعت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر جمع ہوئی۔ تب موسیٰ نے جماعت سے کہا، یہ وہ کام ہے جس کے کرنے کا حکم خداوند نے دیا ہے۔ پھر موسیٰ ہارون اور اس کے بیٹوں کو آگے لایا اور ان کو پانی سے غسل دلایا اور اس کو کرتا پہنا کر اس پر کمر بند لپیٹا اور اس کو جبہ پہنا کر اس پر آفود لگایا اور آفود کی کاریگری سے بنے ہوئے کمر بند کو اس پر لپیٹا اور اسی سے اس کو اس کے اوپر کس دیا اور سینہ بند کو اس کے اوپر لگا کر سینہ بند میں اوریم اور توئیم لگا دیے اور اس کے سر پر امامہ رکھا اور امامہ پر سامنے سونے کے پتھر یعنی مقدس تاج کو لگایا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور موسیٰ نے مسح کرنے کا تیل لیا اور مسکن کو اور جو کچھ اس میں تھا سب کو مسح کر کے مقدس کیا اور اس میں سے تھوڑا سا لے کر مذبح پر 7 بار چھڑکا اور مذبح اور اس کے سب ظروف کو اور حوض اور اس کی کرسی کو مسح کیا تاکہ انہیں مقدس کرے اور مسح کرنے کے تیل میں سے تھوڑا سا ہارون کے سر پر ڈالا اور اسے مسح کیا تاکہ وہ مقدس ہو۔ پھر موسیٰ ہارون کے بیٹوں کو آگے لایا اور ان کو کرتے پہنائے اور ان پر کمر بند لپیٹے اور ان کو پگڑیاں پہنائیں جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور وہ خطا کی قربانی کے بچھڑے کو آگے لایا اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ خطا کی قربانی کے بچھڑے کے سر پر رکھے۔ پھر اس نے اس کو ذبح کیا اور موسیٰ نے خون کو لے کر مذبح کے گردا گرد اس کے سینگوں پر اپنی انگلی سے لگایا اور مذبح کو پاک کیا اور باقی خون مذبح کے پایا پر انڈھیل کر اس کا کفارہ دیا تاکہ وہ مقدس ہو۔ اور موسیٰ نے آنتڑیوں کے اوپر کی ساری چربی اور جگر پر کی جلی اور دونوں گردوں اور ان کی چربی کو لیا اور انہیں مذبح پر جلایا، لیکن بچھڑے کو اس کی کھال اور گوشت اور گوبر سمیت لشکر گاہ کے باہر آگ میں جلایا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ پھر اس نے سوختنی قربانی کے مینڈے کو حاضر کیا اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ اس مینڈے کے سر پر رکھے اور اس نے اس کو ذبح کیا اور موسیٰ نے خون کو مذبح کے اوپر گردا گرد چھڑکا۔ پھر اس نے مینڈے کے عضو کو کاٹ کر الگ کیا اور موسیٰ نے سر اور اعضا اور چربی کو جلایا اور اس نے انتڑیوں اور پایوں کو پانی سے دھویا اور موسیٰ نے پورے مینڈے کو مذبح پر جلایا۔ یہ سوختنی قربانی راحت انگیز خوشبو کے لیے تھی۔ یہ خداوند کی آتشین قربانی تھی جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور اس نے دوسرے مینڈے کو جو تخصیصی مینڈا تھا حاضر کیا
اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ اس مینڈے کے سر پر رکھے اور اس نے اس کو ذبح کیا، اور موسیٰ نے اس کا کچھ خون لے کر اسے ہارون کے دہنے کان کی لو پر اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر لگایا۔ پھر وہ ہارون کے بیٹوں کو آگے لایا اور اسی خون میں سے کچھ ان کے دہنے کان کی لو پر اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر لگایا، اور باقی خون کو اس نے مذبح کے اوپر گردا گرد چھڑکا، اور اس نے چربی اور موٹی دم اور انتڑیوں کے اوپر کی چربی اور جگر پر کی جلی اور دونوں گردے اور ان کی چربی اور داہنی ران ان سبوں کو لیا، اور بے خمیری روٹیوں کی ٹوکری میں سے جو خداوند کے حضور رہتی تھی، بے خمیری روٹی کا ایک گردا اور تیل چپڑی ہوئی روٹی کا ایک گردا اور ایک چپاتی نکال کر انہیں چربی اور داہنی ران پر رکھا، اور ان سبوں کو ہارون اور اس کے بیٹوں کے ہاتھوں پر رکھ کر ان کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلایا۔ پھر موسیٰ نے ان کو ان کے ہاتھوں سے لے لیا اور ان کو مذبح پر سوختنی قربانی کے اوپر جلایا۔ یہ راحت انگیز خوشبو کے لیے تخصیصی قربانی تھی، یہ خداوند کی آتشین قربانی تھی۔ پھر موسیٰ نے سینا کو لیا اور اس کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلایا۔ اس تخصیصی مینڈے میں سے یہی موسیٰ کا حصہ تھا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور موسیٰ نے مسح کرنے کے تیل اور مذبح کے اوپر کے خون میں سے کچھ لے کر اسے ہارون اور اس کے لباس پر اور ساتھ ہی اس کے بیٹوں پر اور ان کے لباس پر چھڑکا، اور ہارون اور اس کے لباس کو اور اس کے بیٹوں کو اور ان کے لباس کو مقدس کیا۔ اور موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہا کہ یہ گوشت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر پکاؤ، اور اس کو وہیں اس روٹی کے ساتھ جو تخصیصی ٹوکری میں ہے کھاؤ، جیسا میں نے حکم کیا ہے کہ ہارون اور اس کے بیٹے اسے کھائیں۔ اور اس گوشت اور روٹی میں سے جو کچھ بچ رہے اسے آگ میں جلا دینا، اور جب تک تمہاری تخصیص کے ایام پورے نہ ہوں تب تک، یعنی 7 دن تک، تم خیمہ اجتماع کے دروازہ سے باہر نہ جانا، کیونکہ 7 دن تک وہ تمہاری تخصیص کرتا رہے گا۔ جیسا آج کیا گیا ہے ویسا ہی کرنے کا حکم خداوند نے دیا ہے، تاکہ تمہارے لیے کفارہ ہو۔ سو تم خیمہ اجتماع کے دروازہ پر 7 روز تک دن رات ٹھہرے رہنا اور خداوند کے حکم کو ماننا، تاکہ تم مر نہ جاؤ، کیونکہ ایسا ہی حکم مجھ کو ملا ہے۔ پس ہارون اور اس کے بیٹوں نے سب کام خداوند کے حکم کے مطابق کیا جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا۔ اخبار 9واں باب۔ 8ویں دن موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں کو اور بنی اسرائیل کے بزرگوں کو بلایا اور ہارون سے کہا کہ خطا کی قربانی کے لیے ایک بے عیب بچڑا اور سوختنی قربانی کے لیے ایک بے عیب مینڈا تو اپنے واسطے لے اور ان کو خداوند کے حضور گزران، اور بنی اسرائیل سے کہہ کہ تم خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا اور ایک برا جو یک سالہ اور بے عیب ہوں لو، اور سلامتی کے ذبیحہ کے لیے خداوند کے حضور چڑھانے کے واسطے ایک بیل اور ایک مینڈا اور تیل ملی ہوئی نذر کی قربانی بھی لو، کیونکہ آج خداوند تم پر ظاہر ہوگا۔ اور وہ جو کچھ موسیٰ نے حکم کیا تھا سب خیمہ اجتماع کے سامنے لے آئے، اور ساری جماعت نزدیک آ کر خداوند کے حضور کھڑی ہوئی۔
موسیٰ نے کہا، یہ وہ کام ہے جس کی بابت خداوند نے حکم دیا ہے کہ تم اسے کرو، اور خداوند کا جلال تم پر ظاہر ہوگا۔ اور موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ مذبح کے نزدیک جا اور اپنی خطا کی قربانی اور اپنی سوختنی قربانی گزران، اور اپنے لیے اور قوم کے لیے کفارہ دے، اور جماعت کے چڑھاوے کو گزران اور ان کے لیے کفارہ دے، جیسا خداوند نے حکم کیا ہے۔ سو ہارون نے مذبح کے پاس جا کر اس بچڑے کو جو اس کی خطا کی قربانی کے لیے تھا ذبح کیا، اور ہارون کے بیٹے خون کو اس کے پاس لے گئے، اور اس نے اپنی انگلی اس میں ڈبو ڈبو کر اسے مذبح کے سینگوں پر لگایا، اور باقی خون مذبح کے پایا پر انڈھیل دیا۔ لیکن خطا کی قربانی کی چربی اور گردوں اور جگر پر کی جلی کو اس نے مذبح پر جلایا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور گوشت اور کھال کو لشکرگاہ کے باہر آگ میں جلایا۔ پھر اس نے سوکنی قربانی کے جانور کو ذبح کیا، اور ہارون کے بیٹوں نے خون اسے دیا، اور اس نے اس کو مذبح کے گردا گرد چھڑکا، اور سوختنی قربانی کو ایک ایک ٹکڑا کر کے سر سمیت اس کو دیا، اور اس نے انہیں مذبح پر جلایا، اور اس نے انتڑیوں اور پایوں کو دھویا اور ان کو مذبح پر سوختنی قربانی کے اوپر جلایا۔ پھر جماعت کے چڑھاوے کو آگے لا کر اور اس بکرے کو جو جماعت کی خطا کی قربانی کے لیے تھا لے کر اس کو ذبح کیا، اور پہلے کی طرح اسے بھی خطا کے لیے گزرانا، اور سوختنی قربانی کے جانور کو آگے لا کر اس نے اسے حکم کے مطابق گزرانا۔ پھر نذر کی قربانی کو آگے لایا، اور اس میں سے ایک مٹھی لے کر صبح کی سوختنی قربانی کے علاوہ اسے جلایا، اور اس نے بیل اور مینڈے کو جو لوگوں کی طرف سے سلامتی کے ذبیحہ کے طور پر تھا، اور ہارون کے بیٹوں نے خون اسے دیا، اور اس نے اس کو مذبح پر گردا گرد چھڑکا، اور انہوں نے بیل کی چربی کو اور مینڈے کی موٹی دم کو اور اس چربی کو جس سے آنتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں اور دونوں گردوں اور جگر پر کی جلی کو بھی اسے دیا، اور چربی سینوں پر دھر دی۔ سو اس نے وہ چربی مذبح پر جلائی، اور سینہ اور داہنی ران کو ہارون نے موسیٰ کے حکم کے مطابق ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلایا، اور ہارون نے جماعت کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا کر ان کو برکت دی، اور خطا کی قربانی اور سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانی گزران کر نیچے اتر آیا، اور موسیٰ اور ہارون خیمہ اجتماع میں داخل ہوئے اور باہر نکل کر لوگوں کو برکت دی۔ تب سب لوگوں پر خداوند کا جلال نمودار ہوا، اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور سوکنی قربانی اور چربی کو مذبح کے اوپر بھسم کر دیا۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر نعرے مارے اور سرنگوں ہو گئے۔ اخبار 10واں باب۔ اور ندب اور ابیہو نے جو ہارون کے بیٹے تھے اپنے اپنے بخور دان کو لے کر ان میں آگ بھری، اور اس پر اور اوپری آگ جس کا حکم خداوند نے ان کو نہیں دیا تھا خداوند کے حضور گزرانی، اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور ان دونوں کو کھا گئی، اور وہ خداوند کے حضور مر گئے۔ تب موسیٰ نے ہارون سے کہا، یہ وہی بات ہے جو خداوند نے کہی تھی کہ جو میرے نزدیک آئیں ضرور ہے کہ وہ مجھے مقدس جانے اور سب لوگوں کے آگے میری تمجید کریں۔ اور ہارون چپ رہا۔ پھر موسیٰ نے مسیال اور الصفن کو جو ہارون کے چچا اوزیل کے بیٹے تھے بلا کر ان سے کہا،
नजदीक आओ और अपने भाइयों को मकदस के सामने से उठाकर लश्करगाह के बाहर ले जाओ। बस वो नजदीक गए और उन्हें उनके कुर्तों समेत उठाकर मूसा के हुक्म के मुताबिक लश्करगाह के बाहर ले गए। और मूसा ने हारून और उसके बेटों एलअज़ीज और इतमर से कहा कि ना तुम्हारे सिर के बाल बिखरने पाए और ना तुम अपने कपड़े फाड़ना, ताकि ना तुम ही मरो और ना सारी जमायत पर उसका गजब नाज़िल हो। पर इस्राएल के सब घराने के लोग जो तुम्हारे भाई हैं, उस आग पर जो खुदावंद ने लगाई है नोहा करें, और तुम खैमाए इज्तिमा के दरवाजा से बाहर ना जाना, ता ऐसा न हो कि तुम मर जाओ, क्योंकि खुदावंद का मसा करने का तेल तुम पर लगा हुआ है। सो उन्होंने मूसा के कहने के मुताबिक अमल किया। और खुदावंद ने हारून से कहा कि तू या तेरे बेटे मैं या शराब पीकर कभी खैमाए इज्तिमा के अंदर दाखिल ना होना, ताकि तुम मर न जाओ। ये तुम्हारे लिए नस्ल दर नस्ल हमेशा तक एक कानून रहेगा, ताकि तुम मुकद्दस और आम अशिया में और पाक और नापाक में तमीज कर सको, और बनी इस्राएल को वो सब आइन सिखा सको जो खुदावंद ने मूसा की मार्फत उनको फरमाए हैं। फिर मूसा ने हारून और उसके बेटों एलअज़र और इतमर से जो बाकी रह गए थे कहा कि खुदावंद की आतिशीन कुर्बानियों में से जो नजर की कुर्बानी बच रही है उसे ले लो और बगैर खमीर के उसको मज़बा के पास खाओ, क्योंकि ये नहायत मुकद्दस है, और तुम उसे किसी पाक जगह में खाना, इसलिए कि खुदावंद की आतिशीन कुर्बानियों में से तेरा और तेरे बेटों का ये हक है, क्योंकि मुझे ऐसा ही हुक्म मिला है। और हिलाने की कुर्बानी के सीना को और उठाने की कुर्बानी की रान को तुम लोग यानी तेरे साथ तेरे बेटे और बेटियां भी किसी साफ जगह में खाना, क्योंकि बनी इस्राएल की सलामती के ज़बीहों में से ये तेरा और तेरे बेटों का हक है जो दिया गया है। और उठाने की कुर्बानी की रान और हिलाने की कुर्बानी का सीना, जिसे वो चर्बी की आतिशीन कुर्बानियों के साथ लाएंगे, ताकि वो खुदावंद के हजूर हिलाने की कुर्बानी के तौर पर हिलाए जाएं। ये दोनों हमेशा के लिए खुदावंद के हुक्म के मुताबिक तेरा और तेरे बेटों का हक होगा। फिर मूसा ने खता की कुर्बानी के बकरे को जो बहुत तलाश किया, तो क्या देखता है कि वो जल चुका है। तब वो हारून के बेटों एलअज़र और इतमर पर जो बच रहे थे नाराज हुआ और कहने लगा कि खता की कुर्बानी जो नहायत मुकद्दस है, वो जिसे खुदावंद ने तुमको इसलिए दिया है कि तुम जमायत के गुनाह को अपने ऊपर उठाकर खुदावंद के हजूर उनके लिए कफारा दो, तुमने उसका गोश्त मकदस में क्यों ना खाया? देखो, उसका खून मकदस में तो लाया ही नहीं गया था। बस तुमको लाजिम था कि मेरे हुक्म के मुताबिक तुम उसे मकदस में खा लेते। तब हारून ने मूसा से कहा, देख, आज ही उन्होंने अपनी खता की कुर्बानी और अपनी सौख्तनी कुर्बानी खुदावंद के हजूर गुजरानी, और मुझ पर ऐसे ऐसे हादसे गुजर गए। बस अगर मैं आज खता की कुर्बानी का गोश्त खाता, तो क्या ये बात खुदावंद की नजर में भली होती? जब मूसा ने ये सुना तो उसे पसंद आया। अहबार 11वां बाब। फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा,